یہ 2017 یا 18 کی بات ہے جب ٹک ٹاک میوزیکلی تھا. میری لائف چینج ہونے کے پیچھے بہت بڑی بات تھی میرا بیمار ہونا. کافی ٹائم تک میں نے میوزیکلی ٹک ٹاک پر اپنا ٹائم برباد کیا. میں دین کی طرف بالکل بھی نہیں تھا, نہ نماز پڑھتا تھا نہ قرآن پاک پڑھتا تھا. میں بھٹک چکا تھا, میں راستہ بھول چکا تھا, میں غلط راستے پر چل پڑا تھا. میں نے زندگی کو صرف زندگی ہی سمجھا. میں یہ سمجھا کہ ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر. اس وقت میں اپنی مستی میں تھا, اپنے ایک جوش میں تھا. بہت سے لوگ سمجھاتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتا تھا. دل میں یہ آتا تھا کہ یار ان کو کیا پتا کہ لائف انجوائے کیسے ہوتی ہے. 2021 زندگی بدل دینے والا سال. کیسے بدلتی ہے زندگی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک میرے سبسکرائبر کافی ٹائم سے مجھے میسج کر رہے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں. وہ عبداللہ بھائی آپ کی زندگی کیسے بدلی مجھے بتائیے گا. عبداللہ بھائی آپ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں موٹیویشن ملے گی. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی بھی بدل جائے, ہم بھی کچھ سیکھ جائیں ان باتوں سے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو آج اپنی لائف کی سٹوری بتا رہا ہوں. جب 2017-18 کی بات ہے, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, وہ ٹائم جب میوزیکلی تھا. ٹک ٹاک کا پرانا نام میوزیکلی تھا. تو ٹک ٹاک پر میں میوزیکلی پر میں ویڈیوز بناتا تھا اور بہت زیادہ ویڈیوز بناتا تھا. اور یہ سفر چلتا رہتا ہے. 2021 اس میں بہت شدید بیمار ہو جاتا ہوں, بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہوں. اور اتنا بیمار ہو جاتا ہوں کہ بیڈ پر آ جاتا ہوں. میرا جسم سوکھنے لگ جاتا ہے, میرا وزن بہت زیادہ گرنے لگ جاتا ہے, میری صحت بہت زیادہ گرنے لگ جاتی ہے. اتنا کمزور ہو جاتا ہوں میں کہ میں کھڑا بھی نہیں ہو پاتا, کام تو کر ہی نہیں سکتا کوئی. یہ اس وقت کی بات ہے. بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر روحانی معالج جو ہیں ان کے پاس علاج کروانے جاتا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک بزرگ, بہت بڑے بزرگ مولانا شمس الرحمن دامت برکاتہم, میرے والد صاحب نے ان کے پاس بھیجا. انہیں جب میں نے اپنی کنڈیشنز بتائی, کچھ پڑھنے کے لیے صورتیں دی جو میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جادو وغیرہ سحر جادو جو ہوتا ہے اس کے لیے کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. انہوں نے بہرحال مجھے وہ صورتیں پڑھنے کے لیے دی اور مجھے کہا نماز پڑھتے ہو. میں نے کہا نہیں, میں بالکل بھی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں. کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں جس طرح, یعنی کہ 20-25 دن میں, 15 دن میں, 10 دن میں, لیکن ریگولر میں نماز نہیں پڑھ پاتا. مجھ سے کہا گیا استغفار شروع کرو. میں نے استغفار شروع کیا, نماز ابھی بھی شروع نہیں کی. میں صرف استغفار کرنے لگا. اور استغفار میں اتنی طاقت ہے, اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھتے ہو نا کہ عبداللہ بھائی اپنی ویڈیوز جو ہیں زیادہ تر استغفار کے اوپر بناتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے, آج بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ مجھے اس سے زندگی میں فائدہ ملا. آج تک اتنا بڑا فائدہ کسی چیز سے نہیں ملا جو اللہ سے معافی مانگنے میں ملا, اللہ سے توبہ کرنے میں ملا. جب میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا, استغفار کرنے لگا, شروع میں 1 تسبیح, 2 تسبیح, 3 تسبیح, 100 مرتبہ, 200 مرتبہ, 300. جب مجھے معلوم ہوا کہ 1200 مرتبہ, مجھے کہا گیا 1200 مرتبہ کرو استغفار اور کوشش کرو نماز کے لیے. میں نے 1200 مرتبہ استغفار شروع کیا. جو مجھے پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا وہ میں نے پانی دم کر کے پیتا رہا اور استغفار کرنا شروع کر دیا. ہمارے اوپر مصیبتیں, آزمائشیں یہ کب آتی ہیں؟ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں استغفار کرتا اور میں روتا رہتا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. میں جانتا ہوں میرے گناہوں کی سزا ہے, اس وجہ سے میں ایسا ہو گیا ہوں.
یہ تو چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب ختم ہو جائے. یہ جادو وغیرہ تیری مرضی کے بغیر مجھ پر نہیں چل سکتا, کسی انسان پر نہیں چل سکتا, کسی مخلوق پر نہیں چل سکتا. اگر لیکن تو نے کہا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے, وہ اثر کر جاتا ہے. تو میرے اللہ تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں ہل سکتا. یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. روتا تھا اس میں, بہت رویا, معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. نماز شروع کی. نماز کیسے شروع کی جو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. فرض کی طرف سب سے پہلے آ گیا, سب سے پہلے فرض پڑھنا شروع کیا. ٹانگوں میں جان نہیں تھی, میرے پیروں میں جان نہیں تھی. یقین کریں سچ بتا رہا ہوں, جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا بیماری کی حالت میں تو میرے پیر کپ کپ آتے تھے. شاید آپ کو جھوٹ لگے لیکن یہ حقیقت پر مبنی بتا رہا ہوں. اگر لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا, کسی نے جادو کر دیا ہے, اثر کر دیا ہے, لیکن اگر آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے, آپ مضبوط اعصاب کے مالک ہو, آپ یہ سوچتے ہو کہ اللہ کی مرضی شامل ہوگی تو یہ اثر کرے گا, ورنہ کسی کا باپ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرا اللہ چاہے گا تو مجھ پر اثر کر جائے گا, اور اگر میرا اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ سوچ اب سمجھ میں آتا ہے, انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے. پھر سمجھ میں آیا مجھے کہ یہ اثر جو ہوا ہے یہ صرف اور صرف میری غلطیاں, میری خامیاں, میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے. میرا اللہ بہت ناراض ہے. 1200 مرتبہ استغفار. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب میں استغفار 1200 مرتبہ نہیں پڑھتا. میں نے مہینوں سالوں پڑھا. رزق بند ہو چکا تھا, سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا, اپنا گھر بک چکا تھا, گاڑی تھی وہ بک چکی تھی. کرائے کے گھر میں آ گیا. کرائے کے گھر میں رینٹ پہ جب میں نے گھر لیا, 2-4 مہینے, 6 مہینے, سال تک میرے پاس پیسے تھے. جو گھر میں نے سیل کیا تھا اس کے پیسے, اس کا رینٹ دیتے تھے. کاروبار میں لاس ہوا, وہ بند کر دیا, قرضہ چڑھ گیا, گھر بیچ کر پیسے اتارے میں نے. تھوڑا پیسہ بچا, وہ رینٹ دیتا رہا. وہ پیسہ ختم, رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں, کوئی مدد کو نہیں آتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ کو پکارو, وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ آپ کو نوازتا ہے, 100% نوازتا ہے, اور جب وہ دیتا ہے واپسی کا تقاضا نہیں کرتا. کوئی باتیں نہیں سناتا میں. آپ انسان سے مانگ لو, پوری کہانی آپ سے سنے گا, وہ پوری کہانی آپ سے سنے گا انسان. لیکن اس کے باوجود آخر میں یہ کہہ دے گا میرے پاس تو ہے ہی نہیں, باتیں الگ سنائے گا. لیکن اللہ رب العزت ہم سے بہت پیار کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے. ایسا وقت بھی آیا جب میرے پاس گھر کے رینٹ کے پیسے نہیں تھے. ایسا وقت آیا میرے پاس اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, بالکل بھی پیسے نہیں تھے. سمجھ میں نہیں آتا, باڈی میں جان نہیں تھی, طاقت نہیں تھی اتنی کہ کام کر سکوں. کام کروں بھی, اگر ہمت کر کے نکل بھی جاؤں. غالباً 2022 کے اینڈ کی بات ہے, یہ یاد آ رہا ہے جو مجھے. کوئی کام نہ ملے, کچھ نہ ملے, روتا تھا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تھا. بس نماز پڑھنا شروع کیا اور استغفار, 1200 مرتبہ استغفار میں نے مہینوں سالوں تک پڑھا, اور اس نے میری زندگی بدل ڈالی. سکون نہیں تھا اس وقت جب میں نے نماز اور استغفار نہیں شروع کیا تھا. سر کا پچھلا حصہ پکڑ کر روتا تھا, ٹکرے مارتا تھا میں, سچ کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بدلنی تھی. میں جب بہت رویا, لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ختم, فنش, اس کا قصہ ختم ہے, فنش ہو گیا یہ. جب میں بیمار ہوا تھا, میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. لیکن میں اللہ سے معافی مانگتا تھا, بس فرض پڑھ لیتا تھا, بس استغفار کثرت, درود شریف کثرت سے. استغفار جب 1200 مرتبہ شروع ہوا, میری زندگی میں چینجنگ آنا شروع ہو گئی. میرا ایک پلاٹ تھا, اس کو بیچ کر اس کو سیل کیا. وہ 3 دن میں ایسے سیل ہوا, مجھے نہیں معلوم کیسے سیل ہوا.
جب میں پریشان تھا اپنا گھر بیچنے سے پہلے، میں نے وہ پلاٹ بیچنا چاہا تو وہ سیل نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ 3 دن مجھے آج تک یاد ہے، رات کو میں جاگ کر استغفار کی تسبیحات کر رہا تھا، میں استغفار پڑھ رہا تھا 1200 مرتبہ، اور ایسے نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کہ کوئی بھی استغفار، ایسے نہیں، ایک ایک دانے پر آنسو، ایک ایک دانے پر آنسو نکلتے تھے۔ تین دن کا یہ عمل، ان 3 راتوں میں سویا نہیں، آنکھیں لال، بیمار تو تھا ہی۔ اچانک کال آتی ہے، بھائی آپ نے کافی ٹائم پہلے پلاٹ بیچنے کے لیے رکھا تھا، بیچنا ہے آپ کو، سیل کرنا۔ میں نے کہا بالکل، جتنے پیسوں میں لیا تھا اتنے ہی پیسوں میں نے بھی سیل کر دیا، حالانکہ اس سے بہت کم پیسے مجھے مل رہے تھے جب میں بیچنا چاہ رہا تھا، بک نہیں رہا تھا، اول اگر کوئی دے بھی رہا تھا بہت کچرے کے ریٹ پر لینا چاہ رہا تھا۔ آہستہ 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 معاملات ٹھیک ہونا شروع ہوئے۔ یوٹیوب میں نے کیسے سٹارٹ کیا یہ بھی بتا دوں گا آپ لوگوں کو۔ یوٹیوب میں نے اپنی لائیو سٹوری شیئر کرنے کے لیے شروع کیا، اس کو سٹارٹ میں نے اس لیے لیا لوگوں کو بتاؤں۔ بہت سے لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، سب بتاتے ہیں۔ میں نے یہی سوچا کہ یار اکیلا میں سب کچھ کرنے والا ہوں، میرے گھر میں یعنی کہ مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے، میرے بیوی بچے ہیں، سب کچھ اکیلا۔ میں 30 دن کے لیے یا 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے میں کہیں نہیں جا سکتا کہ میں تبلیغ میں ٹائم لگاؤں، کسی قافلے کے ساتھ چلے جاؤں، میں ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ فائنینشل کرائسس چاروں طرف سے گھرے ہوئے، بیماری الگ، تو جا نہیں سکتا تھا۔ تو سوچا کیوں نہ ایک کرسی، ایک ٹیبل اور ایک کیمرہ، اس کے ذریعے لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائی جائے، اچھی بات سکھائی جائے، زندگی بدلنے کا طریقہ بتایا جائے کہ کیسے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ جب ہم پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، آج سب کو بتا رہا ہوں میں، جب اذیتوں میں مبتلا ہو جائے تو دیکھو گناہ کیا ہو رہا ہے ہم سے، بدل ڈالو اپنی زندگی کو، رونا شروع کر دو ہر ایک تسبیح کے دانے پر۔ میں کہتا ہوں 100 مرتبہ استغفار کر لینا، لیکن ہر ایک تسبیح کے دانے پر رونا، آنسو نکلنے چاہیے۔ ہر ایک تسبیح کے دانے پر جب آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں تو آپ کو یہ یاد آ رہا ہو کہ میں کون سے گناہوں کی، کس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں، مجھ سے کیا کیا خطائیں ہوئی ہیں، اور اپنے آپ سے اسی وقت دل میں عہد کرتے جانا ہے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے اسی وقت اپنے آپ سے قسم کھا لی، اپنے آپ سے وعدہ کر لیا، نہیں دیکھوں گا موویز، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز نہیں بناؤں گا، غلط دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، گیدرنگ چینج کر لوں گا۔ بہت مشکل تھا، سب کچھ چھوڑ دینا بہت بڑا مشکل تھا، بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے جب آپ محنت، لگن، جستجو، ہمت، طاقت کے ساتھ کام کرتے ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور آپ کے کام بنتے۔ اور میں آپ کو کسی اور دن ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، میں آپ لوگوں کو کسی اور دن یہ بتاؤں گا کہ ان 1200 مرتبہ استغفار کی وجہ سے میری زندگی میں کیا کیا کچھ ہوا ہے۔ میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اتنا کچھ ہوا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے جو چاہا مل گیا، پیسوں کے لیے پریشان ہوا، مجھے نہیں پتا اللہ رب العزت نے کہاں سے کروائے۔ آج بھی اس بندے کو ڈھونڈتا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے وہ، دینا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ آج لوگ میرے اکاؤنٹ میں، میرے ایزی پیسہ میں، میرے جتنے بھی یعنی کہ اکاؤنٹس ہیں ان میں بغیر نام کے پیسے ڈال دیتے ہیں۔
मैसेज एक आता है, अब्दुल्ला भाई दुआओं में याद रखिएगा, बस। बड़ी खुशी होती है आप लोगों की हेल्प करते हैं, बड़ी खुशी होती है आप ये काम कर रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा मैंने आप लोगों को बताया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस्तग़फ़ार के ऊपर वीडियो बनाने की करूँगा कि 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार जब मैंने शुरू किया तो क्या ज़िंदगी, उससे कैसे मेरी ज़िंदगी में मौज़े हुए। मुआज़ा ही कह सकते हैं एक तरह से, मुझे अल्फाज बोलना नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि अल्फाज कहूँ। क्या क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, कैसे हालात बेहतर होना शुरू हुए। आज अगर पैसा कम है लेकिन ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा है, सजदे में मज़ा आता है, इस्तग़फ़ार के एक बार इस्तग़फ़ार पढ़ने पे भी मज़ा आता है, एक बार दरूद शरीफ पढ़ने पर भी मज़ा आता है। ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का खुसूसी करम है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।